میرے ساتھ موجود ہیں آج سری ٹرانسمیشن فضیلت رمضان میں میری کو ہوسٹ زینب چودھری. کیسی ہیں زینب آپ؟ زینب آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں جو ہم تعارف کراتے ہیں, تعارف کرانے سے پہلے ایک چیز ہم آپ کو واضح طور پر بتا دیں کہ آج جو ہمارے پاس ہمارے اس پروگرام میں فضیلت رمضان میں جو شخصیت جو ہمارے یہاں موجود ہیں وہ ایک بڑی روحانی شخصیت ہیں اور پیری مریدی سے ان کا بہت گہرا تعلق رہا ہے اور ابھی بھی اس چاروں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے خلیفہ بھی ہیں چاروں. تو اب میں ان کا باقاعدہ اعلان کروں, ان کا تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صوفی صاحب, صوفی سائیں نثار احمد صدیقی صاحب. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ ان کے ساتھ برابر میں ہمارے بڑے دل عزیز سماجی اور سیاسی رہنما عبدالحمید شاہ صاحب موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ سے ان کا تعلق ہے اور لیبر ونگ کی کراچی کے یہ نائب صدر ہے. کیسے ہیں حمید صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. حمید بھائی کی یہ شخصیت وہ شخصیت ہے زینب کے انہوں نے پولیٹیکل سے اگر ہم بات کریں, اگر ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو سیاست کے اندر ایک بڑا نام, ایک ان کا بڑا نام ہے, بڑا ان کا ایک مقام ہے. اور سیاست دان جتنے بھی پاکستان کے کراچی کے جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں, کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں جو سید عبدالحمید شاہ صاحب کو نہ جانتی. اب ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے, اور میں صوفی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک جو ہے وہ پیش کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت اچھی شخصیت ہے. اسی طرح ان کی آواز صوفی اعظم تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ صوفی اعظم کا ایک بڑا مکان ہے. صوفی اعظم کا فضیلت رمضان, آج ہماری سری ٹرانسمیشن ہمارے اس پروگرام کا نام ہے فضیلت رمضان. تو صوفی صاحب ہم فضیلت رمضان کے حوالے سے آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے کہ فضیلت رمضان, اس رمضان کی فضیلت کیا کہہ رہی ہے روزداروں کو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی خاص کے ساتھ تشریح کی ہے. میرے آقا نے مسجد میں داخل ہوئے, پہلے ممبر پہ پاؤں رکھا تو جبریل نے کہا حالات کو برباد ہو جائے وہ شخص جن کو ماہ رمضان کے روزے میسر ہوں, وہ اللہ اور کے رسول کو راضی نہ کر سکے اور جنت حاصل نہ کر سکے. تو میرے آقا علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ, بہت بڑی. یہ فضیلت ایک نقطہ ہے جو فضیلت رمضان کا جو چھوٹا سا نقطہ ہے جو ہم نے پیش کیا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو نہ ختم ہونے والی اس چھوٹے سے نقطے کے اندر نے بہت رکھا ہے, بہت فضیلت ہے. ہمارے یہاں پہ معاشرے میں ہمارے مسلمان بھائی جو ہے ماشاءاللہ اکثریت سے روزے بھی رکھتے ہیں اور اکثریت سے دے بھی رکھتے ہیں. ان کو اس حدیث کے بعد ان کو روزے رکھنے چاہیے. یہ حدیث جو نہیں رکھ رہے ہیں, اس حدیث کے بعد ان کو روزے رکھنے چاہیے. پھر جب وہ فضیلت رمضان کے اندر اس حدیث کا جو اجاگر ہو رہا ہے, یہ آقا علیہ السلام نے یہ بتایا, پھر آگے یہاں بات ختم نہیں ہوئی. پھر میرے آقا نے کہا, جبریل نے کہا رات کو برباد ہو جائے وہ شخص جن کو بوڑھے ماں باپ نصیب ہوں اور ان کی عبادت کر کے ان کی خدمت کر کے اور وہ جنت حاصل نہ کر سکے. سرکار نے کہا آمین. پھر کہا اللہ کو برباد ہو جائے وہ شخص نامی سرکار دو کا نام آئے اور وہ دوشت نہ پڑے, بخیلی کرے, وہ بھی اللہ کو برباد ہو جائے. تو یہ باتیں اس لیے میرے آقا کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں تاکہ ہم ان باتوں پر قائم رہیں, فضیلت رمضان کے لیے اپنے مسلمانوں کی ذہن بنائیں کہ ہمیں ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں برکت والا مہینہ ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے ایک کھجور سے کسی کا روزہ کھلوا دیا اس پہ جنت واجب ہوگی. ایک گلاس لسی کا پانی کا پلا دیا وہ جنت کا حقدار ہو گیا. کسی نے کسی کو روزہ رکھوا دیا وہ جنت کا حقدار ہو گیا. یہ فضیلت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ترغیب دینا کہ ان کا ذہن بنے,
کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی کس طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں جسے اللہ اللہ کا رسول راضی ہو جائے. یہ سارے انسانیت کی خدمت بھی اسی میں آ جاتی ہے. انسانیت کی خدمت کے جذبے کے تحت جب ہم کام کر رہے ہوں گے اور اللہ اللہ کے رسول کو یاد کر رہے ہوں گے تو ہماری ساری مشکلیں حل ہوں گی. اگر آپ کی اجازت ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس ہر فرد کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ سے پیار کیا ماں باپ کو مسکرا کے دیکھا قبول حجومنے کا ثواب. میں آقا سے پوچھا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ جتنی دفعہ دیکھیں ہاں گھر کے دروازے سے اندر جائیں باہر آئیں جتنی دفعہ دیکھیں اتنی دفعہ حج عمرے کا ثواب ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نوجوان بچوں کو ترغیب دیں کہ وہ ماں باپ کو مسکرا کے دیکھیں تاکہ قبول حج کا ثواب حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو سکے. ماشاء اللہ بالکل بہت آپ نے بڑی زبردست بات کری سفیر صاحب کیونکہ ماں باپ ہیں تو سب کچھ ہے دنیا میں. ماں باپ نہیں جس نے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کی اس نے کچھ بھی نہیں کیا. جیسے اولاد کے حقوق ہوتے ہیں ماں باپ کے لیے ویسے ماں باپ کے بھی حقوق ہوتے ہیں اولاد کے لیے. آج کل دیکھیں کہ ماں باپ ہوتے ہیں باہر گھوم رہے ہوتے ہیں بچوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے تو اس کا بھی تو سوال ہوگا نا آگے جا کر پوچھا جائے گا کہ کیا آپ لوگوں نے مطلب اپنے بچوں کی صحیح پرورش کیوں نہیں کی ان کا خیال کیوں نہیں رکھا. میری بہن بچوں کی پرورش کرنے کی ذمہ داریاں ہیں اس سے آج کا ماں باپ ہار رہا ہے. اس نے یہ بہانہ کر دیا ہے کہ ہم کمائیں یا ان کی تربیت کریں ہم کما کے لائیں یا ان کی تربیت کریں. گھر کے بزرگ پسند ہم سے بہت مشکل سے ہوتا ہے سارے ماں باپ کو چلانے والی رب کی ذات ہے اللہ کی ذات ہے سارے نظام پر چلاتے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ میرے آقا کی اتنی سخت وعید ہے بات میں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو تربیت نہیں کی اور بچوں نے ماں باپ سے اتنا سے کہہ دیا کہ آپ کو آرام نہیں آ رہا. بچے کے والد نے کہا بیٹا رات دیر ہو گئی ہے آپ ڈرامہ دیکھ رہے فلم دیکھ رہے کچھ بھی دیکھ رہے آپ سو جائیں. تو بچہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی. اس کو یہ جملہ کہنا وہ گستاخ ہو گیا. وہ گستاخ ہے والدین کی کیا مطلب دعا کروں گستاخ ہے والدین جی بات اس کی بیٹے کے باپ کی ہو رہی ہے ماں باپ کی ہو رہی ہے. جب ماں کہہ رہی ہے باپ کو جو بھی کو رات کو دیر سے آج کل موبائل کا سسٹم بنا ہوا یا اصل میں جو موبائل کا معاملہ تھا یہ علم تھا. اس موبائل سے علم حاصل کر کے پوری دنیا کو قریب لانے کا ذریعہ تھا. ہم پوری دنیا کو قریب سے دیکھ سکیں اور اپنی ریسرچ کریں اپنے معاملات کو آگے لے کے چلیں. علمی معاملات کے لیے موبائل بنایا بدنصیبی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کی عوام نے ان کے بچوں نے اس کو غلط رکھ دے دیا اور اسے غلط فائدے اٹھانے لگے. کیونکہ جیسے فلم چاہیں آپ میں آپ کو بھیج دوں آپ مجھے بھیج دوں میں آپ کو مدینہ کی تصویر بھیج دوں فلم بھیج دوں آپ نے مدینہ کی بھیج دیں جیسے بھی چاہیں ہمیں لوگ فلموں سے بھیج کے جو ہے نا لوگوں کا ذہن بنا سکتے. اچھی فلمیں بھیجیں گے تو اچھے ذہن بچوں کے بنیں گے اگر غلط فلمیں بھیجیں گے تو غلط ذہن بھیجیں گے. تو وہ اصل مقصد سے ہم ہٹ گئے اصل مقصد سے ہم ہٹ گئے. تو لہٰذا میری تمام والدین سے یہ موضوعانہ عرض ہے کہ آپ مہربانی کر کے دعا کیے ان کے کہ ہم بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے بڑی محبت سے ہمیں بلایا ان کی انتظامیہ کے بھی بڑے مشکور ہیں کہ ہمارے دل کی آواز آپ لوگوں تک پہنچے کہ ماں باپ کے بغیر جو ہے معاشرہ مکمل نہیں ہے. ماں باپ کی جو ذمہ داری ہیں وہ ذمہ داریوں سے ماں باپ نہیں بھاگ سکتے. ان کو اپنے بچوں کی اولاد کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہوگا پورا کرنا. ان کو اتنے بڑے بڑے موبائل دے کے دینے کی بجائے ان پہ سختی کرنی چاہیے کہ بیٹا ایسا نہیں کرو ہم چھوٹے گھرانے کے لوگ ہیں اب ہم آپ کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں ہم آپ کو پڑھانا چاہ رہے ہیں پڑھا لکھ کے بنانا چاہتے ہیں بڑا سلسلے بنانا چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی فلاح بہبود کے لیے کام کر سکیں پاکستان کی ذمہ داریاں سنبھال سکیں. بالکل. لیکن آج کل کی جنریشن جو ہے نا اگر اپنی ماں باپ اپنی اولاد پہ سختی کرتے ہیں نا تو الٹا اور اپنے ماں باپ کو غصہ دکھا رہے ہوتے ہیں نا. باقی موبائل کا جو ہے یہ ایجوکیشن سے ہٹ کے انٹرٹینمنٹ کی طرف چلے گا. ایک طریقے سے دیکھا جائے جیسے ٹک ٹاک آ گیا ہے یہ ساری چیزیں اس کو کہہ رہے کہ ایک دجالی فتنہ بھی ہے یہ بالکل دجالی فتنے میں آ رہی ہے. اس طرح بالکل آپ کی بات بالکل ایسی ہے. جو بچے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں ان کے بات پر نہیں مانتے ہیں ان کا کہنا نہیں مانتے ہیں وہ جو ہے اس زمرے میں آ جاتے ہیں کہ وہ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور وہ اس میں بھی ماں باپ کا دخل ہے. جب شروع میں اتنا پیار دیتے چھوٹا بچہ ہے بیٹا لے لے بیٹا کھا لے بیٹا یہ کر لے بیٹا بڑھتے 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 بیٹا ان کے سر پہ چڑھ جاتا ہے تو ان باپ کی بات نہیں مانتا. کہتا ہے بہت ساری بچیاں اپنے والدین کی بات نہیں مانتی ہمارے پر لوگ آتے ہیں
हमें अपने मसाइल बताते हैं कि आप ये सब दुआ करो हमारा बच्चा सुधर जाए, दुआ करो हमारी बेटी सुधर जाए, हमारे साथ ये मसाइल नहीं है। हम उनको कहते हैं जब सुधरेंगे जब तुम सुधरोगे, जब तुम सुधरोगे। अच्छा, सूफी साहब की बात को कंटिन्यू करते हुए हमीद शाह साहब के पास जाते हैं। हमीद शाह साहब, आपसे हुकूकुल इबाद और एक हुकूकुल अल्लाह जो है वो एक हुकूकुल इबाद, ये दो ऐसी चीजें हैं कि हम अगर हुकूकुल इबाद पर अमल नहीं करते हैं तो हम कहाँ खड़े, और अगर हम हुकूकुल इबाद पर अमल करते हैं तो हम कहाँ खड़े। थोड़ी सी जरा तशरीह कीजिएगा, क्योंकि आप माशाल्लाह सादात भी हैं और आपका एक बड़ा अजीब घराना है। सबसे पहले तो मैं रॉयल न्यूज़ की इंतजामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इसे स्टार्टेशन में ये मौका दिया, और आपका और आपके होस्ट का शुक्रिया। उसके बाद आपने बात की अल्लाह, बहुत ज़रूरी बात। देखें, अल्लाह ताला ने खुद एक वाज़ेह तौर पर ये पैगाम आलम इस्लाम को और मुसलमानों को दे दिया है कि जब तक आप हुकूकुल बात पूरे नहीं करेंगे, हुकूकुल अल्लाह उसके बाद आता है। मैं भी आपको माफ़ उसी सूरत में करूँगा जिस बंदे के साथ आपने ज़्यादती की, उससे माफ़ी दी मैंने। अगर उसने आपको माफ़ नहीं किया तो मैं भी आपको माफ़ नहीं करूँगा। ये तो हो गई बहुत बड़ी फजीलत, बहुत बड़ी बात हो गई जो अल्लाह ताला ने पहले ही बता दी कि इंसानों के कितने हुकूक हैं हमारे एक दूसरे के ऊपर। अब सूफी साहब ने वही तफसील से बात की है, माँ बाप के टॉपिक पर भी बात की है, फजीलत रमजान में भी बात की है। इसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा वाक़या अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मुर्तज़ा कत्ल केस के आपने देखा होगा पूरे सोशल मीडिया पे पैगाम, मुस्तफा तो ये जो वाक़या हुआ है ये सिर्फ तरबियत का ही नतीजा तो है, और ऐसे पता नहीं कितने ही वाक़यात रोज होते हैं। ये तो एक मीडिया ने इसको कवरेज दे दी तो ये हाई उस पर आ गया, लोगों के जहनों में आ गया, लेकिन रोज ये तरबियत के सारे मामलात हैं और रोज हमारे माशरे के अंदर ये बर्बादी हमारी नस्ल जो है वो फैला रही है। अब बाद में जब तफ्तीश होती है तो पता चलता है कि उनके और भी दोस्त उस नशे में थे, नशे के आदी थे, उसने किस तरह उसको पता। तो ये सारी तरबियत जो है, अगर माँ बाप बच्चे की तरबियत के दौरान ही अपने बच्चों पर नजर रख लें, कंट्रोल कर लें कि हमारा बच्चा कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या उसकी एक्टिविटी है, कैसे उसके दोस्त हैं, तो फिर ये माशरे के अंदर हम बड़े वाक़यात से बच सकते हैं। और अदरवाइज जो है वो इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। और ये वाक़यात हमें सबक भी देते हैं, ये वाक़यात हमें सबक भी देते हैं कि हम जो है वो अपने गिरेबानों में झांकें और कोशिश करें कि आइंदा जो है इस किस्म के वाक़यात ना हो। और ये सिर्फ वाक़यात जो है वो माँ बाप की तरबियत की वजह से और उनकी लापरवाही की वजह से आपके रात की तारीकी में वो 2-2 बजे औलाद जो है आ रही है नशे की हालत में, कोई उनसे पूछ नहीं रहा किस तरह डगमगा कर आ रही है। अभी फजीलत रमजान के हवाले से एक कर दूं एक बात हो, ये तो फजीलत रमजान का एक महीना आता है साल में एक दफा, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें सागर साहब कि अल्लाह ताला ने तिब्बी मामलात के अंदर फजीलत इस महीने में कितनी दी है कि जो लोग रोज़ा रखते हैं उनकी जो अंदर की बीमारियां, कुदरती तौर पर जो बीमारियां हो रही हैं, ये अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी फजीलत रखी है। वो फजीलत सवाब की, गुनाह की वो अपनी जगह है, वो अमाल की वो अपनी जगह है, लेकिन जो लोग बीमारी की हालत में रोज़ा रखते हैं और अल्लाह ताला से दूर लगाते हैं और अल्लाह ताला को याद रखते हैं, कि आप उनका देखें कि वो किस तरीके से जो है वो शफिया होते हैं, सेहतमंद होते हैं। और अल्लाह पाक उनके अंदर के जो जरासीम मेडिकल साइंस देती है कि आप रोजे की हालत में अगर आपको कोई बीमारी है तो उसमें भी आपको अल्लाह ताला जो है वो शिफा देते हैं। तो ये उसमें भी बहुत बड़ी बात है। अभी हमारे शाह साहब अब्दुल हमीद शाह साहब ने कहा कि रोजे की हालत के अंदर खास तौर पर रमजानों में जब हम रोजा रख रहे हैं तो हम रोजा जिस्म की ज़कात है। आपके अंदर कोई कितनी लातादाद बीमारियां हो, जब हम रोजा रखते हैं तो वो बीमारियां जो हैं वो भाग जाती हैं, निकल जाती हैं हमारे जिस्म की। ये रमजान की फजीलत है, ये रमजान की एक फजीलत है। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, शॉर्ट ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इस फजीलत रमजान के सिलसिले को हम यहीं से जोड़ेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक। छोटे छोटे हाथों में बड़ी बड़ी खुशियाँ,
छोटे हाथों में मामा की पूरी दुनिया। बच्चों का पेट है उनकी मुट्ठी जितना, भर तो जाता है मगर ग़िज़ाइयत अधूरी रह जाती है। इसीलिए पाकिस्तान में हर चौथा बच्चा आयरन की कमी का शिकार है। क्या आपका बच्चा तो नहीं? नेस्ले सेरेलैक में है खालिस गंदम, चावल और फलों की खूबियाँ, आयरन और प्रोबायोटिक के साथ, यानी वो अहम अज्जा जिनकी आपके बच्चों को जरूरत है। तो आज नहीं, अभी अपने बच्चे से शुरू करें ताकि पाकिस्तान के हर नन्हे पेट को मिले बड़ी ग़िज़ाइयत। नेस्ले सेरेलैक, हर प्याले में ग़िज़ाइयत का एतमाद। ब्रेक में खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमारी बात हुई थी अब्दुल हमीद शाह साहब से और सभी साईं सरकार से कि बहुत उन्होंने बड़ी अच्छी बात की हुकूकुल इबाद के हवाले से भी हमारी बात हुई थी। इबाद के हवाले से शाह साहब ने बड़ी अच्छी तशरीह की और कबीलत रमज़ान के हवाले से तशरीह की। ज़ैनब, क्या ख्याल है हम एक नाते मरहूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर शुरू करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ नात ख्वाह समीर अत्तारी। समीर अत्तारी, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। आपसे गुजारिश है कि आप एक नात जो है कोई अच्छी सी प्यारी सी आवाज़ में, कोई सुरीली आवाज़ में व्यूअर्स को देखने को दूर के बात पढ़ी थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल बरकत है। और हदीस पाक में आता है कि तुम जहाँ कहीं भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद पाक मुझ तक पहुँचता है। तो आइए हम भी इस उम्मीद के साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं। पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही। आका हमें बुलाएंगे, आका हमें बुलाएंगे आज नहीं सही। बहुत खूबसूरत कलाम है, पेश करता हूँ। इस कलाम में मेरे साथ शामिल हो जाइएगा। यहाँ पे जो बैठे नाज़रीन और हमारे व्यूअर्स भी सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मैं ही नहीं उन कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। और दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन। क्यों? क्योंकि ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। ये लजपाल घराना है। आका का लजपाल
پال گھرانہ ہے، ہاں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، ہاں لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ اور حاصل کلام شعر کہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، یہ حسنین کا نانا ہے، حسنین کا نانا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر، کیونکہ یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زینب، ماشاء اللہ بہت ہی اچھی پیاری آواز ہے ان کی، تو کیا خیر ہے ایک نعت اور سن لی جائے؟ قاری صاحب ایک نعت جو ہے وہ اور ہو جائے خوشی ہوگی۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا کلام ہے، بہت ہی خوبصورت کلام ہے، انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، داغر میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جا تمہارے لیے، داغر میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جا تمہارے لیے، غم آئے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور بڑا خوبصورت شعر اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک معجزے کا ذکر کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ شعر لکھتے ہیں کہ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اسر
کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن وہ بلے. یعنی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شعر میں یہ تمنا کرتے ہیں قیامت کا دن ہو اور لیوا کے جھنڈے تلے ہم سب جمع اور ایسی ہوا چلے کہ سارے پھول کھل جائیں. اور جب لیوا کے تلے کے نیچے ہو سارے پھول بھی کھل جائیں. پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو پھر کیا اعلیٰ لکھتے ہیں کہ لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. اور یہ اگر ہم تمنا کر لیں کہ لیوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ضمیر اطاری کی بہت پیاری خوبصورت آواز, اسی طرح جس طرح خوبصورت آواز ہے اسی طرح خوبصورت نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کی. انہوں نے بہت اچھی دونوں نعتیں بہت اچھی پیش کی. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی اچھا, اب ہم تھوڑا سا پروگرام کی طرف چلتے ہیں. اچھا یہ شاہزہ میں تو ہیں کہ آپ ماشاء اللہ پاکستان تحریک انصاف سے آپ تعلق ہے, تو اچھا ان سے تو آپ کا بہت گہرا رشتہ ہے. تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو تحریک انصاف سے تو آپ کا بہت گہرا رشتہ ہے. تو بیچ میں آپ میرے خیال سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے تھے, تو آپ واپس نہیں آئے, تو پھر آپ دوبارہ آپ نے دوبارہ سے جوائننگ کی. تو کیا اس حالت کے اندر جب تحریک انصاف کے اوپر کرائسس کے اندر موجود ہے اور لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, لوگ بھاگ رہے ہیں, نکل رہے ہیں کہ یار ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی گورنمنٹ پکڑ لے, ہمیں مسلمان بنا دیے جائیں, ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ اسٹیپ اٹھایا تو کیا سوچ کر اٹھایا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے سالہ صاحب. اور اکثر لوگ مجھ سے سوال بھی کرتے ہیں اور بہت سارے دوست مجھے یہ بیوقوفی کہتے ہیں کہ ابھی بھائی آپ نے بیوقوفی. یہ کون سا ٹائم تھا؟ لیکن یہ کون سا ٹائم تھا, لیکن میں سب کو ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ اچھے وقت کے تو سارے ساتھی ہوتے ہیں, اچھے وقت کے سارے ساتھی ہوتے ہیں. انسانیت اور انسان کا پتہ جب چلتا ہے جب برا وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. تو خان صاحب جب اقتدار میں تھے 2020-21 میں ایک کا دور تھا, تو اس وقت میں جو ہے نیوکلی ٹاؤن کا ذمہ دار تھا اور پوری قیادت ہے, میں نے MPA سب میرے ساتھ انٹرسٹ کے رابطے میں تھے. اقتدار کے مزے جو ہے وہ میں بھی دے سکتا تھا, لیکن چند ذمہ داروں سے ذاتی اختلاف کی بنیاد پر اس اقتدار کے وقت میں نے کو چھوڑا. لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ نہیں یہ PTI پر برا وقت ہے اور پوری ریاستی مشینری خان صاحب کے خلاف, PTI کے کارکنوں کے خلاف, PTI کے ذمہ داروں کے خلاف پوری مشینری وہ لگی ہوئی ہے ان کو گرانے میں. خواتین کی بھی جو ہے وہ بے حرمتی کی جا رہی ہے, بچوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا, تو پورے پاکستان کو ہی جو ہے وہ پابند سراسر کر دیا گیا. تو میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ نہیں یہ ٹائم ہے ساتھ کھڑے ہونے کا. اور پھر انشاءاللہ میرے ساتھیوں نے جو ہے, میں اپنے ساتھیوں کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا جو میرے ساتھ چلتے ہیں. جب میں نے ان کو آواز دی اپنے ساتھ چلنے کے لیے تو سب ساتھیوں نے جو کہا کہ ابھی بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں, اچھا فیصلہ ہے, تو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت, کیونکہ ہر صبح کے بعد شام ہوتی ہے, شام کے بعد صبح ہوتی ہے, تو یہ اندھیری رات کیونکہ ریاستی اداروں نے اور ہمارے تمام کرتے دھرتاؤں نے پوری طاقت لگا کے کر کے دیکھ لیا, ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا. اور آج بھی عمران خان کی مقبولیت جو 2020 میں تھی اقتدار کے ٹائم جو وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب, اس سے بھی زیادہ جیل میں ہونے کے بعد آج ان کی مقبولیت ہے. اور آج ان کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے, چاہے وہ خواتین ہوں, چاہے وہ بزرگ ہوں ہمارے, چاہے وہ نوجوانوں کا تو بہت بڑا, نوجوان یوتھ تو بہت آگے. تو 90% جو ہے وہ لوگ صرف اور صرف عمران خان کو دیکھنا چاہتے ہیں, تحریک انصاف کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ملک کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. اور ان کی یہ ہوپ ہے کہ ملک کو اگر یہ بھامر سے نکالے گا, معیشت سے نکالے گا, ملک کی جو تباہی بربادی جو پھیل دی گئی ہے اس سے جو نکالے گا تو صرف اور صرف عمران خان ہے. اور اسی نظریے کے تحت میں نے جو ہے وہ عمران خان کو جوائن کیا ہے, عمران خان کے ساتھ رہا ہوں, میں مدر ونگ میں بھی رہا ہوں. تو یہ
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نیبر میں ہو کوئی سے بھی ہو، کوئی دن سے تو کوئی فرق نہیں اصل پڑتا. میں ہم خان صاحب کے ساتھ ہیں، ہم خان صاحب کے سپاہی ہیں. جی نہ اتفاق کے اثر میں اپنے لوگوں میں کی. اچھا ناظرین اب بریک کا وقت ہو چکا ہے، چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد پھر ملاقات. جنگل میں منگل کا سما تھا. ایک ہاتھی کی سالگرہ تھی. خرگوش نے مزے کا کیک بنایا. شیر بڑا سا تحفہ لایا. مچھلی نے جو غبارہ پھلایا. تب بھالو نے سب کو ڈانس دکھایا. گندم دودھ اور مکھن سے بنا، پری بایوٹکس کی حفاظت اور کیلشیم سے بھرا. انٹروڈیوسنگ گلوکوز جونیئر. کھیلتے جاؤ سیکھتے جاؤ. بریک میں ایک مرتبہ خوش آمدید. بریک سے پہلے میری بات ہو رہی تھی عبدالغنی شاہ صاحب سے، خان صاحب کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے. خان صاحب کے حوالے سے میں نے شاہ صاحب آپ سے کچھ 2-4 میں نے بڑی اہم ترین باتیں کرنی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے. خان صاحب اس وقت پابند ثلاثہ ہیں، جیل میں موجود ہیں، اور جو انتخابات ہوئے ہیں وہ انتخابات بھی جیل سے ہی الحمدللہ انہوں نے ون کی ہے. پورے پاکستان کے اندر انہوں نے سیٹیں دی ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو نہیں دی گئی وہ سیٹیں، لیکن سیٹیں انہوں نے لی. تو خان صاحب جس دور سے ابھی گزر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ٹائم ہے ان کو سیٹ ہونے میں اور اپنے دور اقتدار سمجھنے یا اچھے وقت آنے کے اندر؟ آپ کو کیا خیال ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا؟ ساگر صاحب، یہ میں آپ کو مثال ویسی دوں گا، تو لوہے کو جتنا گرم کیا جائے وہ اتنا ہی بلند بنتا ہے. تو یہ عمران خان صاحب کو جتنی دیر اندر رکھیں گے، جتنی بھی دیر اندر رکھیں گے، تو خان صاحب جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے کندن بنیں گے. اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک غلطی انہوں نے پہلے کی خان صاحب کو بند کر کے، دوسری غلطی ہے خان صاحب کو اندر رکھ کے کرنا ہے. اور خان صاحب کو اندر رکھنے کا کے لیے انہوں نے کون سا ایسا حربہ ہے، کون سی ایسی سازش ہے جس کو میں نام دوں. آپ اگر ساری رات میں پروگرام کرتے ہیں تو اس کو بات نہیں، کون سا ایسا حربہ جو انہوں نے استعمال نہیں کیا. لیکن وہی خان صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ ایک نظام اللہ بناتا ہے اور ایک نظام بندہ بناتا ہے. تو اللہ نے کوئی نظام بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مزید خان صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے 50 سال میں جیل میں رکھنے، میں نہ ان سے ڈیل کروں گا، نہ میں ان کو ڈیل کروں گا. تو انشاءاللہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کا، پی ٹی آئی تو بنی اسی بات پہ تھی. خان صاحب کا تو نعرہ یہی تھا کرپشن کے خلاف. تو یہ صرف یہی ہے، نعرہ چاہتے ہیں کہ بس خان صاحب آنے کے بعد یہ گارنٹی دے دیں کہ ہمیں کچھ نہیں کہا جائے، ہماری لوٹ کھسوٹ کو جو ہے معاف کر دیا جائے گا. ہم نے جو ظلم کیے ہیں پاکستانی قوم پر، ہم نے جو ظلم کیے اس کی معیشت پر، ہم نے جو ظلم کیے اسے خزانے پر، جو لوٹا ماری کی، ساری بڑی پارٹیاں جو ہیں، یہ 2 بڑی پارٹیاں جو اس وقت اقتدار میں بھی ہیں، ان کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ بس مال بناؤ، اور اس کے بعد خان صاحب کو اس بات پر مناؤ کہ ہمیں جو ہے وہ آنے کے بعد آپ کچھ نہیں کہیں گے. ابھی خان صاحب باہر آ جائیں گے. ریاستی ادارے بھی یہی چاہتے ہیں کہ خان صاحب مٹی پاؤ، جو ہو گیا وہ ہو گیا. خان صاحب مٹی ڈالنے کے تیار نہیں ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے بہت جلد آپ دیکھیں گے جب خان صاحب باہر آئیں گے تو ایک ایک پائی جس نے لوٹی ہوگی تو خان صاحب کا نعرہ تھا جس پر پی ٹی آئی بنی تھی، انشاءاللہ ان کے گردنوں سے نکل، ان کے پیٹوں سے نکال جائے گی. اور یہ تو خالی نعرے لگاتے تھے ایک دوسرے کے خلاف کہ ہم کروڑوں روپے خرید لیں گے، ہم ان سے جو نا وہ چوری کا پیسہ لیں گے. کس نے سرے محل بنایا، کس نے لندن میں جائیدادیں بنائی. لیکن خان صاحب نے جو ہے وہ ان کو کہا تھا کہ آپ جتنی بھی جائیدادیں بنا لو، جتنا بھی کرپشن کر لو، میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں. ایک ہی بات پہ صرف خان صاحب کو رکھا ہوا ہے کہ خان صاحب ہمیں معاف کر دیں، ہمیں این آر او دے. خان صاحب این آر او کیونکہ 50-60 سال سے 70 سال سے این آر او اوپر ہی ملک چل رہا ہے. این آر او دے دیتے ہیں، لوٹتا ہے لوٹتا ہے، اس کو این آر او دے دیتا ہے. اب انف از انف، اب جو ہے وہ این آر او نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ کے ساتھ. ایک بہت بڑی خبر بیچ کے اندر آئی تھی، بہت بڑی خبر تھی، بریکنگ نیوز تھی پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے، کہ اقوام متحدہ نے بھی جو ہے وہ خان صاحب کی حمایت کا اعلان کیا تھا باقاعدہ.
اور انتخابات کے اندر بھی خاص طور پر جب الیکشن ہو رہے تھے تو اس دوران بھی بانی متحدہ نے کہا تھا کہ جی میرے کارکنان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں. اور جب پی ٹی آئی کے خلاف ظلم ہو رہا تھا, جب احتجاج ہو رہا تھا, ان کی گرفتاریاں ہو رہی تھی, تب بھی بانی متحدہ نے یہ اعلان کہا تھا اور ان کے خلاف احتجاج کہتے کہ قرآن و ہوش کے ناخن لو اور کہ اتنا ظلم کرو کہ جتنا ظلم برداشت کر سکو. تو کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر خان صاحب آ جاتے ہیں تو بانی متحدہ کی بھی کوئی سیاست کے اندر دوبارہ کوئی سرکار بھائی بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسانیت کا دل رکھنے والا شخص, یہ تو خود بانی ہے ایم پی الطاف حسین, کوئی بھی انسانیت کا دل رکھنے والا شخص چاہے وہ سیاسی ہو, سماجی ہو یا وہ عام آدمی ہو, ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہر ایک کا حق ہے. تو الطاف حسین ان تمام مراحل سے گزر چکے ہیں, ان کی پارٹی ان تمام مراحل سے گزر چکی ہے, تو اس لیے جو ہے وہ الطاف حسین صاحب نے جو ہے وہ اس پر آواز اٹھائی ہے. 92 سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو 92 سے 2025 تک وہی ہو رہا ہے جو اب پی ٹی آئی. فرق صرف اتنا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ پورے ملک میں ہو رہا ہے, اس لیے کہ وہ پورے ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. اس کا جو ہے کارکن پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ موٹیویٹ ہے, تو اس لیے جو ہے وہ تمام چاروں صوبوں کے اندر اس کے کارکنوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, ناانصافیاں ہو رہی ہیں. اور بانیہ نے الطاف حسین صاحب جو ہے جن کا انہوں نے صرف کراچی کے اندر جو ہے تکلیفیں اٹھائی ہیں, تو ہم پورے پاکستان میں تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کا وہ تھا, یہ ہمدردی تھی, انسانی طور پر ایک ہمدردی کی ہے الطاف حسین صاحب نے. میں اس پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ہر اس آدمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے اس دور کے اندر, اس وقت کے اندر پی ٹی آئی کے کارکن کے ساتھ اظہار ہمدردی کی, خان صاحب کے ساتھ اظہار ہمدردی کی اور اس بات کی مذمت کی جو آج ہمارے کارکنوں کے ساتھ, خان صاحب کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. اس حد تک دیکھا گیا کہ جس نے بھی پاکستان کے حق میں بات کی, جس پرویز مشرف صاحب کی بات کی ہے, انہوں نے بھی پاکستان کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کی تھی, ان کے ساتھ بھی وہی ہوا. متحدہ نے بھی پاکستان کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کی, ان کے ساتھ بھی کوئی چیزیں ہوئی. اور عمران خان صاحب نے بھی ملک کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کی, تو ان کے ساتھ بھی وہی ساری چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے میڈم. بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے کمپرمائز کیا. ماضی میں تمام سیاسی پارٹیوں نے زیادتی کس کے ساتھ ہوئی, پیپلز پارٹی کے ساتھ کم زیادتی ہوئی, نون لیگ کے ساتھ کم زیادتی ہوئی. جب نواز شریف نے نعرہ لگایا کہ مجھے کیوں نکالا, آپ یہ بتائیں نواز شریف نے کس کے خلاف نعرہ لگایا تھا کہ مجھے کیوں نکالا, زرداری نے کس کو کہا تھا کہ یہ اسٹیج بجا دیں گے. لیکن اس کے بعد جب ان کے گلے پکڑے گئے تو انہوں نے کمپرمائز کیا, انہوں نے ڈیل کی, انہوں نے بات کی, انہوں نے اپنے مال کو تحفظ دیا, انہوں نے اپنے مال کو بچایا. عمران خان جو ہے وہ بس جھکنا نہیں ہے. عمران خان نے کہا کہ نہیں, اب اس کام کو رک جانا چاہیے, بس موروثی سیاست بھی ختم ہو جانی چاہیے. موروثی سیاست عمران خان نے ختم کی. آپ یہ دیکھ رہے ہیں پارٹی کے اندر موروثی سیاست کا کیا حال ہے, کس طرح جو ہے کس طرح کے ملک کو لے گئی ہے. اور آج آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ ایک چلتے ہوئے کسی جس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے, کسی بھی بازار میں آپ چلے جائیں, مائک لے کے چلے, آپ کو ماشاء اللہ اینکر ہیں اور اچھے اینکر ہیں, یہ پبلک میں رہتے ہیں سرفراز صاحب. آپ چلے جائیں کسی ایک, اگر آپ کو 100 آدمی میں سے ایک آدمی بھی یہ کہتے کہ جی 50-60 سالہ سسٹم جو اچھا تھا, نواز شریف کا دور, زرداری کا دور یا کہتے کہ جو انہوں نے بنائے وہ اچھے تھے, اور صرف عمران خان 2.5 سال گزارے, کیا وہ کرنے جا رہا تھا ملک کے لیے, اس پر اگر تو آپ یہ دیکھیں نا کس ظلم کے ساتھ اس کے ساتھ میں زیادتی ہوتی ہے, اس کو گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے. سچ کی آواز کو دبانے کے لیے پوری مشینری نیچے سے اوپر تک. حق تو یہ ہے کہ جو سیاسی ہمارے مخالفین ہیں پارٹیوں کے, یعنی وہ یو سی او کی سطح پہ, وارڈ کی سطح پر, وہ بھی ریاست کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, وہ بھی ریاست کے ساتھ مل کر جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. بس وہ وردی میں نہیں ہے, وہ سیاسی کارکن وردی میں نہیں ہے, وردی والوں کو استعمال کر رہے ہیں کہ جی آپ کو جو ہے وہ مخبری کرنی ہے, آپ کو جو ہے بتانا ہے کہ پی ٹی آئی میں کیا ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کا کون سا بندہ کام کر رہا ہے. تو ظلم و ستم کا سارے حربے جو انہوں نے استعمال کر لیے, اور یہ مزید کر لیں جتنا یہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور سچ کی فتح. حالانکہ خان صاحب کو موقع تو ملا نہیں, لیکن انہیں کام کرنے نہیں دیا ہے. جب ان کی انٹری ہوتی ہے, جب وزارت عظمیٰ کی چیف پر آتے ہیں تو کروانا جاتا ہے,
کرونا جیسا ایک اتنی بڑی وبا جو ایک لمبا پیریڈ جو ہے وہ صرف اسی چیز میں لگ جاتا ہے کہ کس کو کہاں سے بچانا ہے, کس کو کہاں سے سیٹ کرنا ہے. پھر اس کے بعد یہ دوسری جماعتیں جو ہیں وہ ان کی پیچھے لگ جاتی ہیں. تو کام ایسے کرنے دیے ہم یہ جو آپ نے کہا نا کہ کیا آپ چلے جاؤ لوگوں سے پوچھو, یہ چیز ہم کر چکے ہیں. ہم لوگوں نے جا کے لوگوں سے پوچھا, لوگ ڈرے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی ہستی ہے عمران خان صاحب, ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا, ہم تو چھوٹے چھوٹے ٹھیلا لگانے والے لوگ, ہمارے ساتھ کیا ہوگا, ہم نہیں دیتے. ظلم کی داستان ڈر گئی, عوام ڈری ہوئی ہے. بیوی ظلم کی داستان یہ دیکھیں نا, ابھی اسلام آباد میں ٹی چوک پہ کیا ہوا, جی اسٹیٹ گولیاں ماری گئی. اب آپ مجھے بتائیں, جب آپ اسٹیٹ گولیاں چلائیں گے عوام کے اوپر تو پھر عوام کیا کرے گی؟ آپ یہ دیکھیں, ظلم کے انتہا دیکھیں نا, پیتا دلیری دیکھیں نا ظلم کی, کہ آپ جو ہے وہ کسی کو آواز نکالنے نہیں دے رہے, احتجاج کسی کو کرنے نہیں دے رہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہو. آپ جب عمران خان کو اتارا تھا, آپ نے دیکھا تھا عوام کس طرح نکلی تھی. جب عمران خان کو انہوں نے اتارا تھا تو آپ یہ دیکھا میلینیم پر آپ نے احتجاج دیکھا. عام آدمی, پی ٹی آئی وہ واحد پارٹی ہے جو بسیں نہیں دیتی ہے پبلک کو لانے کے لیے, جلسوں کے لیے. پی ٹی آئی واحد پارٹی, میں اس کا ذمہ دار بھی رہا ہوں اور حصہ بھی ہوں. پی ٹی آئی میں ہم کبھی بھی بسیں کھڑی نہیں کرتے پی ٹی آئی کونے کے اوپر. باقی ہر پارٹی جو زبردستی جو نا وہ عوام کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن عوام بیٹھتی تھی, جلسوں میں جاتی تھی. یہ خان صاحب نے ماڈل دیا ہے, کہ نظریہ دیا ہے عوام کو, نوجوانوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو, کہ آپ کو اپنی بقا کے لیے خود جنگ لڑنی ہے. لیکن امیر شاہ آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, بالکل نو ڈاؤٹ کہ پی ٹی آئی میں بہت اچھی جماعت ہے, بہت اچھے قائدین ہیں, لیکن اس میں جتنے بھی پیچھے اگر ہم تھوڑا سا اور بیک سائڈ پہ جاتے ہیں تو جو آپ کی جو ذمہ داران جو لیڈرز تھے, تو جیسے شیر رشید صاحب ہو گئے, ٹھیک ہے, اور جس طرح پرویز خٹک صاحب ہو گئے, ابھی جو حالیہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں انہوں نے شمولیت بھی کر لی ہے, اور مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ وزیر داخلہ کے جو ہے نا وہ مشیر بھی بن گئے. تو ان جیسے لیڈروں نے میرے حساب سے, میری اپنی تحقیق جو ہم نے اپنی تحقیق کی ہے, جو ہمارا اپنا ذاتی تجزیہ ہے, تو خان صاحب کے ساتھ جو سائٹوں میں جو لوگ چل رہے تھے, ان لوگوں نے خان صاحب کو ڈبونے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. آپ کی بات کسی حد تک جو ہے وہ صحیح ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اچھے برے لوگ تو سارے صاحب سب جگہ ہوتے ہیں, ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فرشتوں کی جماعت ہے, ہم سے غلطیاں نہیں, غلطیاں تو ہوتی ہیں, اور لیکن انشاءاللہ تعالیٰ غلطیوں سے آدمی سیکھتا ہے. اور اب جو کچھ ہوا ہے پی ٹی آئی میں جو تبدیلی آ رہی ہے, تو خان صاحب بھی اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ کون جو ہے وہ پارٹی کا مخلص ہے, کون ذمہ دار پارٹی کے لیے جو ہے وہ سود مند ہے, کون سا کارکن. ایک رپورٹ جو ہے خان صاحب کو مل رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان غلطیوں سے سبق سیکھیں گے, اور سیکھا ہے, اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ہم پی ٹی آئی کے قریب جو ہے نا نہیں بھٹکنے دیں گے. صوفی صاحب آپ کیسے ٹھیک ہے. اچھا, آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ ماشاءاللہ چاروں سلسلے سے آپ جڑے ہوئے ہیں, اور جو چاروں جو سلسلے ہیں, چشتیہ, قادریہ, قادریہ, یہ وہ سلسلے ان کی گدی بھی آتی ہے, یعنی کہ آپ کے پاس چیزیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح ہمارے اس ملک کے اندر, اور خاص طور پر اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں, سندھ اور اس کے بعد ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں, تو چاروں صوبوں میں ہمارے بزرگان دین موجود ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اندر اگر ہم پنجاب میں چلے جاتے ہیں تو بہت بڑے بڑے اولیاء کرام وہاں موجود ہیں, داتا دربار جو ہے وہ موجود ہیں, بابا فرید پاک پتن والے وہ موجود ہیں, باؤدین ذکریہ سرکار موجود ہیں, اور بہت سارے ایسے. تو آپ نے کیا دیکھا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سندھ میں, جس طرح ہمارے سندھ کے اندر جو یعنی میں ملتان کی بات کر لیتا ہوں, شاہ شمس تبریز ایک بہت بڑا نام, اور ایک بہت بڑا, ان کے بارے میں اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی جب ان لوگوں سے کھانا مانگ رہے تھے, لوگوں نے نہیں دیا, تو ایک کسائی نے جو ہے وہ گوشت کا ان کو ٹکڑا دیا, تو وہ ڈھونڈنے کے لیے کسی کے پاس نہیں جا رہے, تو ان کو سب منع کر رہے تھے ان کو کہ بھائی ہم کر کے نہیں دیں گے. انہوں نے اوپر آواز دی کہ شمس تو بھی شمس ہے اور میں بھی شمس ہوں, تو یہ مجھے کھانا ہے, اس کو تو دوں گے. تو سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر آ گیا. تو کیا اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں تک کی سچائی ہے, اور کہاں تک اس کی حقیقت کیا کہتی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام لوگوں نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا. جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت بھی لوگوں نے اپنا بڑا کردار ادا کیا,
اس میں پیر سید جماعت شاہ صاحب کا پاکستان بنانے والوں میں بڑا کردار ہے. اس وقت علامہ اقبال کو صوفی شاعروں نے ایک بہت اچھے عظیم اللہ کے ولی کی حیثیت بھی رکھتے تھے. وہ اس کے مہر علی شاہ صاحب اس وقت حیات تھے, انہوں نے بھی پاکستان کی سلامتی کے لیے بڑا کردار ادا کیا اور خود پاکستان کی کامیابی اور پاکستان کو بنانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں اپنا کردار ایسے ادا کیا. جب یہ برٹش گورنمنٹ سے ناراض ہو کے برٹش کے عوام سے ناراض ہو گئے, ایک قائد اعظم لندن چلے گئے. جب لندن چلے گئے, جب پاکستان نہیں آیا تو ان کو سلسلے خان دینے کے بھی لیے گئے تو یہ واپس ہند نہیں آنا چاہ رہے تھے. ہند نہیں آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کو رات کو خواب میں کہ آپ جاؤ پاکستان, آپ پاکستان کے بہترین رہنما ہیں, آپ پاکستان بنا لیں گے, پاکستان کی جدوجہد کے لیے آپ ہند جائیں, آپ سے اچھا کوئی بھی نہیں, آپ جو آپ علمی ہیں, آپ نے علم حاصل کیا, آپ کوشش کریں. ایک دن بعد دوسرے تیسرے دن جو ہے میرے آگے صلی نے فرشتوں کو کہا ان کا پلنگ سیدھا کر دو. جب پلنگ سیدھا کر دیا, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. پھر آقا نے فرمایا کہ میں پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جاؤ ہند میں پاکستان بنانے کی جدوجہد کرو اور کام یہ پاکستان کی فائل سبحان اللہ. پاکستان کی فائل جو ہے یہ بڑی گہرائی کی بات ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے. ابھی اس کی دلیل بھی آ گئی, ہماری بات نہیں ہوگی. فائل دی, اس کے بعد جو ہے کیا نام کے پاکستان ہند میں آئے پاکستان کی تحریک چلانے کے لیے. تو علامہ اقبال نے کہا کہ آپ سر سید احمد خان کے کہنے پہ آئے, بڑا نہیں اس کے کہنے پہ نہیں آیا, کیونکہ بعد بتانا نہیں کسی کو. مجھے پیارے بھی سرکار نے بھیجا ہند کے اندر پاکستان کی تحریک. پھر ایک اجلاس ہو رہا تھا گوڑے شریف میں. گوڑے شریف میں اجلاس ہوا, اجلاس کے اندر مہر علی شاہ صاحب بھی موجود تھے اور پیر سید جماعت شاہ صاحب بھی موجود تھے, اور اس وقت جتنے بھی مذہبی اللہ کے ولی موجود تھے وہ سب وہاں موجود تھے. انہوں نے یہ کہا کہ کیا نام کہ بھائی پاکستان کی بقا سلامتی کے لیے کو بنانے کے لیے کوشش کرنے کی جدوجہد لوگوں نے کرنی ہے, اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو علماء کرام کا فیض عام بھی عام ہونا چاہیے, پوری دنیا کے مسلمان ولیوں کا اور خاص طور پاکستان کے ولیوں کا فیضان عام ہونا چاہیے. ان کے خلیفہ کھڑے ہوئے, کہا ضرور میں کچھ بات کر سکتا ہوں, بتاؤ. بولا میں نے ایک ہفتے پہلے خواب میں دیکھا کہ قائد اعظم کو جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کی فائل دے رہے ہیں. قائد اعظم کا نہیں کہا, جب قائد اعظم سوال نہیں ہے میں معذرت ہے, کہا ایک نوجوان کو دے رہے ہیں. وہ نوجوان کے قریب شیخ تھے, ان کو فائل. پھر تھوڑی دیر کے بعد اخبار آ گیا. اخبار میں جب تصویر دیکھی بزرگ نے تو خلیفہ نے کہا یہی وہ شخص ہے جس کا بارے قائد اعظم لکھا ہوا, ان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکستان بنانے کی فائل دی اور ہند میں بھیجا ان کو. پھر تصدیق ہوگی, یہ تصدیق ہوگی کہ پاکستان جو ہے ایسے ہی بنا, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور کاوشیں شامل تھی تو پاکستان بنا. اور علماء اور عوام کے ساتھ ولیوں نے اللہ کے ولیوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. شاہ عبداللطیف بھٹائی اس وقت حیات تھے, انہوں نے اپنا کام کیا. اور ہمارے پنجاب میں بہت ہی ذکیہ اس وقت حیات سے انہوں نے اپنا کام کیا. اور سندھ میں بہت سارے بزرگ زندہ تھے, انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا. بالکل کراچی میں ہمارے عبداللہ شاہ غازی سرکار انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. یوسف شاہ سرکار نے اپنا کردار ادا کیا. غازی کی دو بڑی ہستی ہے کہ جب بھی طوفان آیا کراچی میں, جب بھی طوفان کراچی میں آیا, لوگوں نے ہم مسلمانوں کے اندر ایسی گندی عادت اس کا مذاق اڑایا ہے, نیلو فلاح نیلو فلاح ہے, نیلو فلاح. حالانکہ یہ بغیر توبہ استغفار کرنے دیجیے, اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے, اس عذاب کو روکنے کے لیے اللہ کے ولی بیٹھے دریا میں بیٹھے ہیں. اور اتنا بڑا نظام کہ طوفان کو بھی روک رہے ہیں, آپ پورا سمندر چلے جائیں کھانا پانی ملے گا, کیونکہ قدموں میں بھی چشمہ ہے اور میٹھا. اللہ کے ولی کی بڑی کرامت ہے. اور اللہ کے ولی جتنے بھی ہیں جو پاکستان بننے کے حیات سے, ان کی سب کی کوششیں کاوشیں. اور جو منکر نے رسول ہیں, استاد رسول ہیں, وہ اس وقت بھی پاکستان کے مخالف تھے. واضح طور پہ وہ سن 65 کی جنگ میں اور 71 کی جنگ کے اندر واضح ایک چیز ہو گئی تھی کہ وہ جب ہندوستان کے جہاز طیارے جب وہ بم پھینک رہے تھے تو بم کے کہاں جا رہے تھے کچھ پتہ نہیں چل رہا. وہ بزرگ کے ہاتھ کو اٹھا کے پانی میں ڈال رہے تھے, وہ پانی میں ڈال, لیکن ہمارے جہاز وہ اپنے اعلیٰ کام کے حاضر کو بتا رہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہر پل کے اوپر
ہر پل کے اوپر ہرا لباس پہنے ہوئے لوگ ان کے پاس وہ ہے اپنا ڈبہ ہے وہ ہے ڈبے کے اندر جو ہے نا وہ ایسے بم کو پکڑ رہے ہیں ایسے جھولی میں ڈال رہے ہیں ایسے بم کو پکڑ رہے ہیں ایسے جھولی میں ڈال رہے ہیں پتہ نہیں کون سی فوج ہے. ہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہندوستان کے پائلٹ پاگل ہو گئے تھے پریشان ہو گئے تھے. بات کی دلیل ہے پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے ہم سب کو ایک ہونا چاہیے. ایک ہونا چاہیے. اس میں بڑی قربانی دی. ہم کہتے تھے کہ ہماری ماؤں بہن اور بیٹیوں نے بڑی قربانی دی, بڑے خون بہائے گئے پاکستان بنانے میں, تو اس کا فائدہ تو غیر مسلم دے رہے ہیں نا, ہمیں کیا فائدہ. پھر ابھی مطلب رمضان کی فضیلت کا مہینہ, اس فضیلت کے مہینے میں ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم لوگوں کو یہ بتا ہی نہیں پا رہے کہ پاکستان بنانے کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کردار, بہت بڑا کردار. چھوٹی سی بات, رمضان فضیلت کے اندر غیر مسلم نے آج مسلمان احترام نہیں کر رہا, آج مسلمان احترام نہیں کر رہا, چند مسلمان احترام کر رہے ہیں, زیادہ مسلمان بالکل کھا رہے ہیں, روٹی پنجاب گٹکے کھا رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, جو مرضی کر رہے ہیں. ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ مسلمان بھائیوں کے دوست ہیں. ایک غیر مسلم لڑکا کھانا کھا رہا ہے, اس کے والد نے اس کو پک کے سفر مارا. شرمیاں کہ مسلمانوں کے روزے ہیں, وہ روزے رکھے ہوئے اور تو دکان کے بیٹھ کے کھانا کھانا کھولے. آپ ہندو کو غیرت آ گئی. پھر اس نے جب اس کا انتقال ہو گیا, کسی بزرگ نے کہا کہ اس کو دیکھا کہ وہ جنت میں, غیر مسلم جنت میں جا ہی نہیں سکتا. بولا میرا اپنے بیٹے کو تھپڑ مارنا اس بات پہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تربیت دیں کہ بھائی روزہ رکھنے والے لوگوں کا احترام کریں. شہری کا بھی ٹائم بہت چلتا ہے, شہری کا اہتمام بھی کرنا ہے, انتظام بھی کرنا ہے, جو اذان بھی ہے, نماز بھی ہے. تو چھوٹے سے شارٹ کٹ کے اندر صرف آپ فضیلت رمضان کے حوالے سے اس کی تعریف بیان کریں مختصر. فضیلت رمضان میں بس ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کی ہدایت کی ہے اور اس پر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ رمضان بھی اچھا گزرے گا. اور اس کے بعد جو ہے سارے مختصر سا فضیلت رمضان رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ رمضان کی حقائق اور عقیدت ہمارے اندر اتر جائے, اور اس آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس رات کو حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے محلے کے علاقوں کی مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھیں تاکہ وہ برکتوں والی رات ہزاروں لاکھوں عبادت والی راتوں سے بڑی رات ہے, اس رات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ اتنی بڑی فضیلت والا مہینہ, رمضان کا ایک دم بڑا فضیلت والا مہینہ, اس مہینے میں اس رات کو ہم حاصل نہیں کر سکتے, ہم رات کو پا نہیں سکتے, بھائی ہم تاک راتوں میں نہیں جا سکتے. ہم پورے سوالات بہت سارے لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت. ہاں پھر نیکسٹ ٹائم کسی دن بلائیں گے ہم آپ کو, ایک اور پروگرام میں ہم آپ کو بلائیں گے, تو امید ہے کہ آپ لازمی ہمارے پروگرام میں آئیں گے. ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. آج فضیلت رمضان کے حوالے سے سیری ٹرانسمیشن ہماری جو چل رہی ہے وائی نیوز کی, اس میں آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے جو مہمان تھے عبدالحمید شاہ صاحب, پاکستان کے صاحب, انہوں نے بہت اچھی باتیں کی, اپنے قائدین کی اچھی باتیں کی, دین کے حوالے سے بھی بہت اچھی باتیں ہوئیں, فضیلت رمضان کے بھی حوالے سے بہت اچھی بات کی. اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ہمارے صوفی صاحب موجود, صوفی صاحب نے بھی اپنے جو ان کو معلومات تھی, جتنی زیادہ سے زیادہ معلومات تھی وہ آپ کے سامنے شیئر کی. اپنے ہوسٹ سرفراز ساگر اور زینب چودھری کو اب اجازت دیجیے. انشاءاللہ ان دعاؤں کے ساتھ ہم کل پھر حاضر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان میں رہنے والے کل جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم. کھانا کھا لے, بریانی نہیں بنائے بھائی. اتنی تیزی سے کیسے بنے گی؟ تیز 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 یہ ہاتھ چلائے, تیز 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 یہ ہاتھ نکالے, تیز 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 سب کچھ کرے. یہ لو بریانی. بڑی تیزی سے بنائے, داغ بھی نکلیں گے تیزی سے. نیا سرف ایکسل 100% مشکل داغ نکالے زیادہ تیز. سرف ایکسل.